اور آج کی رات موت کا فیصلہ بھی، حیات کا فیصلہ بھی، اور رزق اولاد کا فیصلہ بھی، انسان کے لیے خیر اور تمام تر مسائل کا فیصلہ بھی۔ جب کوئی بہت مشکل آپ کے لیے واقع ہو، کسی کام میں ایسے پریشان ہو کر کہ کام بالکل بند ہو گیا ہو، جسے کہتے ہیں کہ بالکل رکاوٹ واقع ہو گئی، ایک نماز عسر یعنی مشکلات کو دور کرنے والی نماز، یہ نماز اس وقت پڑھیے گا جبکہ آپ سمجھ رہے ہو کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر پروردگار شب قدر کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر یہ رات نصیب کی۔ خوش نصیب ہیں وہ صاحبان ایمان کہ جنہیں محبت اہل بیت کے ساتھ شب قدر نصیب ہو رہی ہے۔ شب قدر کے عنوان سے میں آپ کی خدمت میں ایک مکالمہ لے کر آیا ہوں، اور یہ مکالمہ جو ہے وہ بندے اور رب کا مکالمہ ہے۔ اس سے بعض روایات کے اعتبار سے علماء نے نقل کیا ہے۔ آج کی رات میری اور آپ کے لیے خدا سے باتوں کی رات ہے۔ یہ رات سال میں ایک مرتبہ، اور اس کے لیے جو زندہ رہے اس رات کے آنے تک۔ اور آج کی رات فیصلہ ہوگا کہ اگلی شب قدر تک میں اور آپ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو اگلی شب قدر کو بھول جائیے بھی، آج کی رات فیصلہ ہوگا کہ اگلی شب قدر تک مجھے کیا ملنے والا ہے۔ اللہم انی اسألک، جو دعا پڑھی جاتی ہے، خاص وہ دعا کہ ان تجعل، اے پروردگار کہ آج کی رات میں جو تو فیصلہ کرے قضا اور قدر کے اعتبار سے، ایک ایسے امر کے بارے میں جو حتمی امر ہو، ایک ایسے حکم کے ساتھ کہ جو حکمت کے اعتبار سے مکمل کیا جائے، اور اس کی پہچان یہ ہو کہ نہ اس میں رد ہو نہ بدل ہو۔ تو پہلی دعا تو یہ مالک ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام، آج کی رات میرا نام لکھ دے۔ وہ شخص یہ دعا نہ پڑھے جس نے دل میں پہلے سے ارادہ کر لیا میں حج نہیں کروں گا۔ جو شخص یہ سوچ کر بیٹھا ہوا ہے کہ جی میں نے تو حج نہیں کرنا، وہ یہ دعا نہ پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا ہے منافقت نہیں چلے گی۔ دل میں ارادہ ہے کہ حج نہیں کرنا، پھر دعا مانگ کے کیا اللہ سے مذاق کیا جا رہا ہے؟ اللہ سے کہتے ہیں دے دے اور مٹھی بند کر لیا آپ نے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے اور مٹھی بند کر لی کہ لوں گا نہیں۔ ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام المبرور حجهم المشکور سعیهم المغفور ذنوبهم المکفر عنهم سیئاتهم۔ ایسا حج نہیں جیسا لوگ کر کے چلے آتے ہیں، کچھ حج پڑھ کے چلے آتے ہیں، کچھ حج کر کے چلے آتے ہیں۔ ایسا حج المبرور، جس میں نیکیاں بھری ہوئی ہوں، المشکور، جس میں قدردانی پروردگار موجود ہو، المغفور، اس میں میرے گناہ بخش دیے گئے ہوں، المکفر، اس میں میری غلطیوں کو خدا نے چھپا دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آج کی رات کی دعاؤں میں سے، بلکہ ماہ رمضان کی خاص رات کی دعاؤں میں سے یہ دعا، اور آج کی رات موت کا فیصلہ بھی، حیات کا فیصلہ بھی، اور رزق اولاد کا فیصلہ بھی، انسان کے لیے خیر اور تمام تر مسائل کا فیصلہ بھی۔ اس کے بعد اگلا جملہ وَأَن تُطِيلَ عُمْرِي فِي خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ، اور اے پروردگار دوسری دعا یہ ہے کہ میری عمر کو طول دے دے، میری زندگی طولانی کر دے، مگر زندگی عام زندگی نہیں، فی خیر وعافیت، عقیدے اور عمل کے لحاظ سے خیر ہو اور جسم کے لحاظ سے عافیت میں ہو۔ ہر زندگی نہیں، زندگی بشرطہا و شروطہا۔ اس کے بعد
وَتُوَسِّعَ عَلَيَّ رِزْقِي، اور اے پروردگار آج کی رات، خاص ماہ رمضان کی یہ رات شب قدر، پروردگار میرے رزق میں وسعت عطا فرما دے. تیسری دعا. اور چوتھی دعا، وَتَجْعَلُنِي مِمَّن تَنْتَصِرُ لِدِينِكَ، اور مجھے ان میں سے قرار دے جو تیرے دین کے مدد کرنے والے ہیں، جو تیرے دین کے مدد کرنے والے ہیں. اور آخری جملہ اسی کا تتمہ ہے، یا ان چاروں دعاؤں کا مشترکہ ایک تتمہ ہے. وہ کیا ہے؟ وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي، پروردگار میرے کو ہٹا کر، مجھ کو ہٹا کر میری جگہ کسی اور کو نہ رکھ دینا. وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي، ان تمام چاروں نعمتوں میں، ان چاروں دعاؤں میں ایسا نہ ہو. دیکھیے اگر آپ نہیں مانگیں گے تو کوئی اور مانگ رہا ہوگا، ایسا نہ ہو آپ نہ مانگ کر رہ جائیں، کوئی مانگ کے لے جائے. تو پروردگار میری سیٹ مجھے ملے، کوئی اور میری سیٹ پر نہ بٹھا دیا جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیا اور اب چونکہ ایک کیفیت ہے کہ انسان اس رات میں کیا مانگے، عافیت مانگے، استغفار، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی مغفرت مانگے، کیا مانگے، رزق مانگے، اولاد مانگے. آج کی رات واقعاً مجھے لگتا ہے ایسے کہ جیسے رات چھوٹی پڑ گئی ہے، دعائیں بہت ہیں. دعا مانگنے کا طریقہ سن لیجئے. ہمیشہ آپ کے علم میں یہ بات رہی ہے کہ جب بھی دعا کیجئے تو اپنی دعا پر کم از کم 40 مومنین کو مقدم کیجئے. اور جب آپ نے 40 مومنین کو اپنی دعا پر مقدم کیا تو خدا آپ کی دعا تو ویسے ہی قبول کر لے گا. رہا مسئلہ نمازوں کے بیان کے بارے میں، ویسے تو ایک نماز بیان کرنا مقصود تھی، اس کا نام ہے صلاۃ العسر. عسر کہتے ہیں یسر کے مقابل پر، یسر کہتے ہیں آسانی کو، تو آسانی کی ضد ہے مشکل، تو نماز کا نام ہی نماز مشکل ہے. اس کا مطلب ہی نماز پڑھنا مشکل ہے، بلکہ مشکلات کو دور کرنے کی نماز. گویا یوں کہیے مشکل کشا کے ماننے والوں کے لیے مشکل کشا نماز، 2 رکعت نماز، جس کو روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان. ویسے تو امام علیہ السلام نے اس کا ایک وقت بیان کیا ہے کہ یہ زوال کے وقت پڑھی جائے، لیکن اگر زوال کے علاوہ بھی انسان پڑھنا چاہے تو نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. اور جب کوئی بہت مشکل آپ کے لیے واقع ہو، کسی کام میں ایسے پریشان ہو کر کہ کام بالکل بند ہو گیا ہو، جسے کہتے ہیں کہ بالکل رکاوٹ واقع ہو گئی، لوگ رکاوٹ دور کرنے کے لیے تعویذ ڈھونڈتے ہیں، عامل ڈھونڈتے ہیں. عامل کی اپنی رکاوٹ کھل جاتی ہے، آپ کی کھلے کہ نہ کھلے، وہ آپ سے درہم دینار لے گا نا. تو نماز بیان کیے، یا تو یقین کیجئے کہ امام علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا کہ جانا پیروں فقیروں کے پاس، ان سے پوچھ لینا، یا کوئی حل بتائے تھے مسائل کے؟ اگر بتائے تھے تو کیا ہیں؟ کبھی نماز کی شکل میں ہیں، کبھی روزے کی منت کی شکل میں ہیں، اور کبھی کسی اور اعتبار سے کسی مسکین کی امداد کی نیت کے اعتبار سے ہیں. ایک نماز عسر، یعنی مشکلات کو دور کرنے والی نماز. رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت 1 مرتبہ. رکعت اول میں نیت نماز عسر پڑھتا ہوں 2 رکعت. اچھا میں یہ بات اس سے پہلے کہہ چکا تمام نمازوں کے لیے کہ جو نمازیں معصوم سے روایت شدہ ہیں ان میں یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ سنت قربتاً اللہ یا مستحب قربتاً اللہ. اور اگر یہ نہ بھی کہا جائے تب بھی ہر نماز کے لیے اتنا بھی کافی ہے، قربتاً اللہ. اگر کوئی انسان یہ بھول جائے
کہ روایت کون سے امام کی ہے، سنت کہوں نہ کہوں، اللہ کے رسول نے اس نماز کو بیان کیا ہے تو مستحب کہوں نہ کہوں، اگر بھول جائے اور اگر نہ بھی بھولے اتنے پہ اکتفا کر لے۔ کچھ برادران نیت کرتے ہیں کہ جی نماز پڑھتا ہوں، منہ میرا قبلے کی طرف ہو کے باوضو الہ 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 آخر، اور وہی الہ بھول جاتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ سارے الہ بھول جائیے مگر مت بھولیے قربتاً۔ آواز بلندتر صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ تو یہ نماز کے رکعت اول میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص، اور اس کے بعد سورہ مبارکہ فتح کی ابتدائی 3 آیات بسم اللہ کے بعد، انا فتحنا لک فتحا مبینا سے نصرن عزیزہ تک 3 آیات، اور یہ آپ آیات دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 آیات سورہ مبارکہ فتح کی۔ رکعت دوم میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور اس کے بعد سورہ مبارکہ علم نشرح لک صدرک۔ یہ بات یاد دلا دوں کہ مستحب نمازوں کے مسائل واجب نمازوں سے ذرا مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر مستحب نمازوں میں جب معصومین نے کوئی آیت پڑھنے کے لیے حکم دیا تو آیت پڑھ لی جائے گی، لیکن واجب نماز میں کامل سورہ جب تک نہ پڑھا جائے تب تک نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ واجب مکمل ادا نہیں ہوا۔ تو علم نشرح لک صدرک ویسے آپ نہیں پڑھتے، اکیلا سورہ واجب نماز میں علم کے بعد یہ والا، جب تک کہ اس کا پیار مکمل نہ کر لیا جائے۔ لیکن اس نماز میں کیونکہ نماز واجب نہیں ہے اور روایت معصوم ہے، اس میں آپ پڑھیے الحمد کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ اخلاص کے بعد سورہ علم نشرح لک صدرک۔ غالباً 8 آیات ہیں، مجھے اگر صحیح یاد ہے، بسم اللہ کے بعد صلوات پڑھ لیں محمد وعلی۔ تو یہ نماز تو تھی صرف نماز، اس میں کوئی آگے پیچھے کوئی دعا تسبیح وغیرہ نہیں ہے، تو بہت سمپل سی نماز ہے۔ جب کبھی گلا یہاں تک آ کے بند ہو جائے اور آپ چاہتے ہو کہ اب اینٹی بائیوٹک استعمال کی جائے تو یہ نماز اس وقت پڑھیے گا جبکہ آپ سمجھ رہے ہو کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ ہمارے لیے مشکل یہ کہ ہم ہر مشکل کو شدید مشکل کہتے ہیں، حالانکہ شدید مشکل دیکھی ہی کب ہے۔ اور ویسے بھی صاحبان ایمان کے لیے بہرحال مشکلات کا ایک راستہ مشکل کشا مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کے نام سے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ نماز بھی معصوم کی بارگاہ سے ملی ہے۔ تو آج کی رات کیا مانگنا چاہیے؟ انسان کے پاس وقت بہت کم ہے اور دعائیں بہت زیادہ ہیں۔ آئیے ایک مکالمہ ہے ایک گنہگار کا اپنے رب سے، اور وہ آج کی رات میں خاص میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی رب سے قربت کا ایک عنوان بننے والا ہے، اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا۔ اور اس کا پہلا جملہ ہے، ایک گنہگار جوان رب کی بارگاہ میں کہتا ہے، رب سے بات کر رہا ہے، الہی، سمجھیے میں خود خدا سے کہہ رہا ہوں، الہی انا اسأتو، خدایا مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے برائی ہو گئی۔ الہی انا اسأتو، پروردگار سو، اساتو سو برائی، اور کتنا پردہ پوشی ہے کہ برائی میں کوئی نام نہیں لیا گیا۔ الہی انا اسأتو، مالک مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فیقول اللہ تعالی، پس اللہ جواب دیتا ہے، وَأَنَا سَتَرْتُ، تجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے اسے پوشیدہ کر دیا۔
خدا کی قسم بہت بڑی نعمت پروردگار کی، جس کو اللہ کے رسول نے ان 4 نعمتوں میں شامل کیا، جن کے لیے مولائے متقیان سے ارشاد فرمایا یا علی اگر کوئی انسان صبح کو بیدار ہونے کے بعد 4 نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرے تو مجھے خوف ہے کہیں وہ نعمتیں اس سے سلب نہ کر لی جائیں۔ ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ پروردگار تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، میرے گناہوں کو آشکار کر کے مجھے ذلیل نہیں کیا۔ مجھے بتائیں کہ کوئی برائی کرتے ہوئے مجھے میری بہن دیکھ لیں، میرے بھائی دیکھ لیں، بیٹی دیکھ لیں، مجھے میری ماں اور والد دیکھ لیں تو کیا مجھ سے محبت کریں گے، نفرت کریں گے؟ خدا کا بڑا احسان ہے کہ وہ انسانی گناہگار کو جواب دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، خدا کہتا ہے انا ستر تو بندے میں نے تیری غلطی پر پردہ ڈال دیا۔ فیقول بندہ کہتا ہے الہی انا ندمت، میں کہتا ہوں پروردگار میں شرمندہ ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ اور انسان کے بہت سے گناہوں کی توبہ ندامت ہی تو ہے۔ الہی انا ندمت، خدا جواب دیتا فیقول وانا قبلت، بندہ کہتا ہے میں شرمندہ، خدا کہتا ہے میں نے قبول کر لیا۔ انا قبلت ایھا الشاب، اے گناہ کرنے والے جوان، چونکہ جوان اس لیے استعمال ہوا کہ عام طور پر خواہشات و جذبات کے مسائل ضعیفوں سے زیادہ جوانوں کے ہوتے ہیں۔ خدا کہتا ہے انا قبلت، میں نے قبول کر لیا، ایھا الشاب، اے نوجوان، میں نے تیرے ندامت کو قبول کر لیا۔ اذا تبتا، جب تو نے توبہ کی میں نے قبول کر لی۔ یعنی ایسے جلدی قبول خدا توبہ کر رہا ہے جیسے جلدی تو کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے سلام کیا، اب میں سلام کا جواب دینے میں ذرا سوچوں گا کہ اس نے سلام کہاں تک مجھے کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میں جواب شروع کہاں سے کروں، کہاں تک لے جاؤں، شاید اس میں دیر ہو سکتی ہے۔ خدا کہتا ہے ادھر جوان گناہگار نے کہا پروردگار میں نادم ہوں، ایک مرتبہ سر جھکا کے کہیے پروردگار میں نادم ہوں، تو خدا کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ ایک گناہگار جوان میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں۔ اذا تبتا، جبکہ تو نے توبہ کر لی، ثم نقصت، عجیب جملہ ہے، تو نے توبہ کی پھر توبہ تو توڑ دے، ثم نقصت، پھر تو نے توبہ توڑ دی، فلا تستحی، اگر توبہ توڑ بھی دے تو شرمندہ مت ہونا، فلا تستحی، شرمندہ مت ہونا۔ ایک پھر بات یاد دلا دوں کہ یہ پورا جو مکالمہ ہے یہ گناہوں کی دعوت نہیں ہے، الیاذ باللہ من ذالک، یہ خدا کی رحمت سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے کہ انسان کو گناہوں کے بعد مایوسی کے سمندر سے، گہرائی سے نکالا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان روایت کو سن کر گناہوں کا ارادہ کر لے۔ میرا کام تھا وضاحت کرنا، خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا کرے کہ ہم جو خدا چاہتا ہے ویسے اس کلام کو سمجھیں اور عمل کریں۔ آج کی رات کبھی سوچا ہے آپ نے یہ 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کبھی بیٹھیں اطمینان سے اور نوٹ کیجئے کہ میرے آپ کے گناہ ہیں کتنے؟ ویسے تو کب لکھنے بیٹھے تو شاید لکھ نہیں پائیں، وہ الگ موضوع ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ سے شرم آئے گی، اپنے آپ سے شرم آئے گی، لکھیں کیسے؟ لیکن اگر لکھنے بیٹھیے تو کتنے گناہ ہیں؟ 70 گناہ۔ شاید 70 سمجھانے کے لیے ہے، یہ کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ استغفر اللہ
وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، آج کی رات میں انسان کے گناہان کبیرہ پچھلے شب قدر سے لے کر اور آج کی شب قدر تک اگر 70 گناہ کیے ہیں، 100 گناہ کیے ہیں تو 70 ایک طرف اور 100 ایک طرف، 70 کے لیے استغفر اللہ واتوب الیہ، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ہم سمجھتے ہی ہیں کہ شاید ایک دفعہ کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ تو سارے گناہ معاف ہو گئے، نہیں۔ میں اس سے پہلے اشارہ کر چکا، پھر دہراتا ہوں۔ نجف کے علماء ہمارے استاد بیان کرتے ہیں کہ ان کے استاد کہا کرتے تھے جب کبھی آپ استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں اور ذہن میں کوئی گناہ نہ ہو تو آپ خدا سے یا تو مذاق کر رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ خدا سے یا تو مذاق کر رہے ہیں۔ جب آپ گناہگار ہیں ہی نہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ استغفرو کا مطلب کیا؟ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ جب آپ کو مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اللہ سے مانگ کیوں رہے ہیں؟ پھر صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ پھر کیا کریں؟ کہ جتنی بار پڑھ رہے کم پڑھیں، مشکل نہیں ہے۔ جتنی بار پڑھ رہے اتنی بار ہر ایک مرتبہ جملہ کہتے ہوئے اپنے ذہن میں اپنا گناہ لے کر آئیں۔ پروردگار، جو میں نے غیبت کی تھی اتوار کے دن مثلا، اور صاحب غیبت سے رابطہ ممکن نہیں ہوا، اس کا انتقال ہو گیا مثلا، یا میں نے اپنی آنکھوں سے گناہ کیا تھا پیر کے دن، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس گناہ کے لیے آج کی رات خدا میں تجھ سے مغفرت طلب کریں۔ ہم تو ہواؤں میں تیر چلاتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لق لسانی ہے کہ سو مکمل کر دیا آپ نے۔ اور پھر یہ اطمینان کہ آج تو ہم معاف ہو گئے۔ ارے آپ نے حساب دیا کب؟ حساب دیا کب؟ حساب دیں، بتائیں کیا کیا آپ نے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کہیں، ملاقات کی کسی عالم سے، آپ نے کسی متقی پرہیزگار انسان سے، کسی بزرگ سے، اس سے کہیں، ویسے ہی کہیں کہ سوری معاف کیجیے گا۔ اس سے آج کل ایک رواج بن گیا ہے کہ ایک SMS بناؤ، واٹس ایپ پر ہو یا کسی اور اپلیکیشن پر ہو، اور اس کو بھیج دو کہ آج کی رات مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آپ نے یہ SMS بنایا، سب کو بھیج دیا، آپ نے سب کی غلطی بھی کی ہے، سب کا حق مارا ہے۔ اور کس کا کون سا حق مارا ہے؟ کیا وہ دینے پہ قادر نہیں ہیں آپ؟ عجیب بات ہے، بہن کا حق دیتے نہیں ہیں، بھائی کے حقوق سے آنکھیں مڑی ہوئی ہیں، اور SMS سروس چلا کے سمجھتے ہیں بس سب نے معاف کر دیا ہوگا۔